ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوق بنایا ہے وہ اس ایک صفت کی بنیاد پر بنایا ہے کہ جو تمام مخلوقات میں صرف انسان کو حاصل ہے، اور وہ ہے عقل۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ عقل۔ جس طرح اللہ کی نعمت آنکھ ہے، اللہ کی نعمت کان ہے، اللہ کی نعمت زبان ہے، اللہ کی نعمت ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر مناسب خوراک نہیں ملتی ہے تو بچہ کمزور رہ جاتا ہے، اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے میں یہ جو بچے کے بال گر رہے ہیں، یہ آنکھوں کی پتلیوں کا جو رنگ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس میں وٹامن ای کی کمی ہے، اس کو ایسی دوائیں دیں جس سے اس کو وٹامن ای ملے۔ ناخن خراب ہو رہے ہیں، کھال اتر رہی ہے، اس میں وٹامن سی کی کمی ہے، اس کو وٹامن سی دیں۔ اس کے اعضاء وہ صحیح نہیں بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، فاسفورس کی کمی ہے، اس کو فاسفورس دیں۔ ایسے ہے نا؟ دماغ جو نا، دماغ کے لیے کیا ہوگا؟ بادام نہیں۔ وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے بادام دماغ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتا، صرف یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ بادام کا کردار کیا ہے؟ صرف وہ یادداشت کو بڑھاتا ہے، اور بادام کا کوئی کردار نہیں ہے دماغ کے لیے۔ تو پھر دماغ کی غذا کیا چیز ہے؟ کیونکہ وہی بات ہے بھائی، بچہ ہم کہتے ہیں نا بڑا تو یہ بہت ہو گیا ہے، عقل اس کی گھٹنوں میں، کہتے ہیں نا۔ اب بات کیا ہے کہ بڑا تو وہ ہو رہا ہے، اس کے اعضاء بڑے ہو رہے ہیں، اس کا قد بڑا ہو رہا ہے، اس کے بال بھی صحیح ہیں، آنکھیں بھی صحیح ہیں، رنگ روپ بھی صحیح ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بچگانہ حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ کہ عقل چھوٹی رہ گئی ہے، دماغ چھوٹا رہ گیا، اس کا دماغ کو غذا پوری نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کوئی پیمانہ ہے ہمارے پاس دماغ کی غذا کا؟ جی ہاں بالکل ہے۔ پھر یہ پیمانہ ہے دماغ کے گروتھ کرنے کا، بڑا ہونے کا؟ جی ہاں وہ بھی ہے۔ اچھا، اگر وہ پیمانے طے ہوں گے تو اس کے بعد ہی بات ہوگی نا کہ یہ آدمی عقل والا ہے، عقل مند ہے۔ اگر وہ پیمانے اس نے طے نہیں کیے ہیں تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہوگا یہ عقل والا ہے، عقل مند ہے۔
بھلے اس کو بے وقوف نہ کہا جائے، پاگل نہ کہا جائے، لیکن اس کو عقل مند کہا جا سکتا نہیں۔ اب ہم سمجھیں ذرا اس بات کو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسی قوم سے سامنا ہے کہ جو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم ہر بات کو اپنی عقل سے سمجھیں گے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، یہ عصری علوم حاصل کیے، اور ان عصری علوم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ان چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ بعض علوم ایسے ہیں جنہیں سیکھنے سمجھنے کے لیے دماغ نہیں، جسمانی دیگر اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پنکچر بنانے والا ہے نا، پنکچر بنانے والا، ایک آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ رات دن پنکچر بنانے کے کام کو دیکھتا رہے، اس کو یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ پنکچر ایسے بنتا ہے، ٹائر کیسے اترتا ہے کیسے نہیں، یہ پتہ لگے گا۔ اس میں جان لگتی ہے، اس کے اندازے کے لیے طاقت ہونا جسم میں ضروری ہے، اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے، وہ ٹرک آنا ضروری ہے، ورنہ مشین کے ذریعے نکلتا ہے۔ پھر تو آپ کے پاس دماغ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی ضرورت بھی ہوگی، اسی طرح دیگر معاملات ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے کام ہیں۔ اب وقت کم ہے، میں تو سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا۔ یہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کی خوراک کیا چیز ہے؟ بھائی بادام پستے یہ چیزیں تو نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں۔ دماغ کی خوراک ہے علم، علم ملتا جائے گا، یہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا۔ دماغ ایک بچہ ہے، اس کو علم ملتا جائے گا، علم کی خوراک ملتی جائے گی، یہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اس کو علم نہیں ملے گا، یہ وہی بچے کا بچہ رہے گا۔ اب دیکھیں تعبیرات کا فرق علم نہ ہونے کے نتیجے میں۔ ایک دیہاتی کو شہر لے آئیں، اس کو روڈ لیمپ دکھائیں، روڈ لیمپ ہوتی ہے نا، ایک دیہاتی کو روڈ لیمپ دکھائیں، اس نے دیکھی، اگلے دن صبح اس 4 بندوں میں بٹھائیں اس کو، بتا ان کو تو نے رات کو کیا دیکھا؟ وہ کہے گا میں نے ایک شیشے کا جو نا چراغ دیکھا، ایک شیشے کا ڈبہ دیکھا، اس کے اندر موم بتی جل رہی تھی۔ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ تو صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے یا تو شیشے کا ڈبہ دیکھ رکھا ہے اور یا روشنی کے لیے موم بتی دیکھ رکھی ہے۔ تو اس نے جو اپنے عقل میں، اس کے دماغ میں جو امیجز تھیں، وہ ان امیجز کو اس نے ریڈ کیا اسے دیکھتے ہوئے، اور ذہن نے ایک تعبیر بنا کے دے دی کہ یہ ہے، اور اگلے دن اس نے وہی کا وہی بیان کر دیا اس کو۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جتنا اس کے دماغ میں تھا، جتنا اس کے علم میں تھا، اس نے اپنی جگہ اس کی صحیح تعبیر بیان کر دی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ غلط کہہ رہا تھا، غلط سمجھا رہا تھا، وہ تو روڈ لیمپ تھا نا، ایسے ہی۔ اب دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ آج کوئی انتہائی عقل مند کھڑا ہو کر یہ کہے کہ دجال ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ اسرائیل میں کوئی ایئرپورٹ کا نام ہے، نہیں سمجھے؟ تو بظاہر تو وہ بہت دور کی کوڑی لایا ہے، لیکن یہ وہ تعبیر لے کر آیا ہے جو علم کے خلاف ہے۔ نہیں، اب وہ کہے گا میں آپ کو جدید طریقے سے اس بات کو سمجھا رہا ہوں، ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو جدید طریقے سے سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بکواس بات ہے کوئی کہے یہ عقل کے خلاف بات، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ عقل کا پیمانہ کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ چیز کو تول کے کہیں کہ یہ خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دیہاتی کو اب آپ سمجھانے کی کوشش کرو کہ تو غلط بول رہا ہے، یہ تو روڈ لیمپ ہوتی ہے، سمجھے گا وہ؟ سوال ہی نہیں پتا۔ وہ ہو سکتا ہے دیہاتی یہ کہتے ہیں اب تمہیں نہیں پتا، اب وہ وہی بات ہے کہ اس کو اتار کے دکھانا پڑے گا، بھائی دیکھیے ایسے ہوتا۔ تو سمجھے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے احادیث کو نہیں پڑھا، ہم نے تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم زبان سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ایک زبان ہے نا، یہ ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا ہے، اردو میں نازل نہیں ہوا، سمجھیں؟ قرآن کی ایک زبان ہے، حدیث کی ایک زبان ہے، اور وہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی اور آپ نے وہ سکھائی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو قرآن کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہی سمجھداری والے ہیں، وہی صحیح ہیں۔
ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں لغت پڑھتا ہوں، میرا مطالعہ بڑا وسیع ہے، صلاۃ کے معنی نظام کے ہیں، صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ ہاں صلاۃ کے معنی نظام کے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اب پوچھا جائے کون سا نظام، تو انہوں نے جواب کے اندر کہا روٹی کپڑا مکان. یہ بھی صحیح ہے. میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں کہ میں کس گروہ کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بے وجہ کے ایڈورٹائزمنٹ کرنا نہیں چاہتا، صرف میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں عقل کا دائرہ کار. دیکھو ایک آدمی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کیا اس نے، تو اس کا گھوڑے نے اس کو کہاں جا کے گرایا؟ بھائی صلاۃ کے معنی نظام کے بہترین. اب بھائی وہ کون سا نظام؟ روٹی کپڑا مکان. اچھا بھائی بہترین، یہ نظام امیروں کے لیے قائم ہوگا غریبوں کے لیے؟ غریبوں کے لیے. یہ بھی بہترین ہے. اب لیکن سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے کمرے میں اس صلاۃ کے نظام کو قائم کر رہا تھا. زکریا علیہ السلام وہ اپنے کمرے میں اس نظام کو، اب یہ روٹی کپڑا مکان کا نظام کمرے میں نافذ ہوگا تو یہاں صلاۃ کے معنی کیا ہوں گے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں. چلے اسے چھوڑیں. جب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ نظام غریب کے لیے ہے تو اللہ نے دوسرے جگہ قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. تو اگر یہ روٹی کپڑا مکان کا نظام ہے تو یہ کس کے لیے قائم ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے قائم کرو. اب تیسرے مقام پہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سنتے رہتے ہیں نا ہم، یصلون صلوا علیہ، یہ ایک ہی لفظ ہے صلاۃ. اب یہاں صلاۃ کے معنی کیا کریں؟ یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ یعنی کہ نافذ ہوگا. تو اصل بات پتہ ہے کیا غلطی ہماری کیا ہوئی؟ ہم نے اپنی عقل سے لغت سے ایک معنی اٹھایا اور سمجھے کہ یہ معنی طے ہو گئے. اب قرآن میں وہ مختلف مقام پر لفظ آیا، ہر جگہ اپنے علیحدہ معنی دے رہا ہے، اور وہ معنی سمجھائے کس نے ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں معنی کیا ہوں گے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی میں معنی کیا ہوں گے، اقیم الصلاۃ لذکری میں معنی کیا ہوں گے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ کے اندر معنی کیا ہوں گے. یہ کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن نازل ہوا. ہم کسی بھی چیز کو اگر یہ کہیں نا کہ یہ چیز ہم عقل کے خلاف ہے تو سمجھ لیجئے ہم نے عقل دشمنی کی پہلی مثال قائم کر دی. کیونکہ عقل کے خلاف دنیا میں کوئی چیز نہیں. کوئی کہے جنات نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ ہمیں نظر نہیں آتے. جنات نظر نہیں آتے، ہو ہی نہیں سکتے. فرشتے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، کیوں؟ نظر نہیں آتا. بہترین. اب پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، میں نے پلمبر نہیں بولا ہے، ہاں یہ ذرا فرق رہے. انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سائنٹسٹ صاحب، ایڈز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایڈز بیماری، ایڈز ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا کیا وائرل انفیکشن ہے؟ جی جی بالکل ہے. بہت خطرناک بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے. اچھا اس کا وائرس ہے؟ کہاں دکھاؤ مائکروسکوپ میں. ایڈز کا وائرس ان وائرس میں سے ایک ہے جس کی آج تک تصویر سامنے نہیں آ سکی. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ یہ ان وائرس میں سے ایک ہے کہ جو ہمارے نظام میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے مدافعتی نظام کی شکل خود بخود اختیار کر لیتا، اپنے روپ بدل لیتا. اب جب وہ روپ بدل لیتا ہے تو وہ بظاہر دیکھنے میں، جب ہم اس کو مائکروسکوپ میں دیکھیں گے وہ کیسا نظر آئے گا؟ ہمارے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے، اس کے جو بیکٹیریاز ہیں، اس کے جو وائرس ہیں، وہ اس کے جیسا نظر آ رہا ہوگا. بھائی یہ ہے ایڈز کا وائرس. بس اس حد تک ہم اس کی معلومات رکھتے ہیں. ایک حویلا سا اس کا وہ ایک آتا ہے بس کہ بھئی یہ ایڈز ہے اس کو. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک، آپ کا اس پہ ایمان ہے؟ بھائی تو علم سے ثابت شدہ بات ہے. نہیں، یہ وائرس ہے. جیسے میں کہوں اس کو ایڈز ہو گیا، اس کو ایڈز نہیں ہوا، اصل میں اس پہ جن آ گیا، تو آپ میری بات کو جھٹلاؤ گے کیسے؟ کیونکہ آپ بھی تو مجھے ایڈز کا وائرس نہیں دکھا سکتے.
سمجھیں بات کو یا نہیں؟ جس طرح آپ مجھے ایڈز کا وائرس نہیں دکھا سکتے، اس طرح مجھ سے جن دیکھنے کی بحث کر سکتے. آپ کے وہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے مطابق؟ کیوں؟ وہ مولوی نے بتایا یا سائنسدان نے بتایا؟ اب تیرے اوپر ہے، تو ایمان لا مولوی کے اوپر یا ایمان لا سائنسدان کے اوپر، وہ تو تیرے اوپر ہے نا. یاد رکھیں اس بات کو، عقل کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی سب سے ناقص ترین چیز عقل ہے، اگر اسے علم نہ ملا، اور اگر اسے علم ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا کوشش کریں اس بات کی علم حاصل کیا کریں. اور آج ایک اور بات بتا دوں آپ کو، علم صرف اور صرف نام ہے اسلام کا. بظاہر بڑی عجیب و غریب لگتی ہے بات، لیکن وجہ یہ ہے اس میں چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ نہیں ہے، اور یہی علم کی تعریف ہے. اس چیز کو علم کہا ہی نہیں جا سکتا جس میں چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 10,000 سال پہلے سورج پہ ایک دھماکہ ہوا ہوگا، اس سے ایک ٹکڑا الگ ہوا ہوگا، اس پہ آگ جل رہی ہوگی، اس پہ اتنے سالوں تک بارش ہوئی ہوگی. یہ ہوا ہے گا، ہوگا، ہو سکتا ہے. یہ کبھی بھی علم ہوتا؟ علم نہیں ہے. جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا الشمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک خاص مدار کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ علم ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو کہ علم اسلام ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، جوان کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا بچہ نہیں رہنے دینا چاہتے اور سٹیانا نہیں چاہتے ہیں، تو علم حاصل کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.